السلام علیکم جی، میں ہوں سدرا. ویلکم ٹو مائی چینل سدراز ڈائری. آج کیونکہ میرے شوہر جی میرے لیے اویلیبل نہیں تھے، کافی عرصے سے اویلیبل نہیں، بہت بزی ہو چکے ہیں، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے ساتھ ہے میری بہن جن کا نام ہے، میرا نام ہے اقرا. السلام علیکم. پلیز کسی نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی ہے. میری بہن بیچاری کا پہلی دفعہ زندگی میں کبھی نہیں آئی ہے کیمرہ پہ، اور یہ مجھے زبردستی لے کر آئی ہیں. میں کہی تھی، میں کہا اتنی کیوٹ ہو، اتنی پیاری ہو، آ جاؤ، سال خیر ہے، کوئی بات نہیں، آ جاؤ. ایکچولی جو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ہے واٹس ٹرینڈنگ کا، اس کے اندر جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں، اٹ از سم تھنگ دیٹ وی فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ بوتھ آف اس، کیونکہ ہم اس شخصیت کے اتنے بڑے فین ہیں نا. ہم نے بچپن سے ویو گرون اپ ٹوگیدر واچنگ ہر سانگس، لکنگ ایٹ ہر، لسننگ ٹو ہر سانگس، ان کی اپیئرنس دیکھ کے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرنا، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنا. تو ویو بین ویری امپریسڈ بائی ہر. وی ٹاکنگ اباؤٹ دا کانٹروورسی آج کل جو چل رہی ہے، جو کہ علی عظمت نے میڈم نور جہاں جی کے بارے میں بات کی ہے. تو جی سب سے پہلے آئی ووڈ وانٹ ٹو نو کہ اقرا آپ کا اس کے بارے میں کیا ٹیک ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے میڈم نور جہاں کے بارے میں میری والدہ کے تھرو پتہ چلا تھا، بیکاز شی واز اے ہیوج فین. یس. اور ہمیں تو اتنا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن جب ہم کیونکہ میں اپنی اماں سے بہت امپریس تھی، سو آئی یوز ٹو فالو ہر ان ایوری تھنگ. تو ان کا میوزک ٹیسٹ کو بھی میں فالو کرتی تھی. تو جب تھوڑا سی سینس آئی تو آئی ریمبر سٹنگ آن لائن اور چیکنگ آؤٹ نور جہاں کے سارے گانے. اور سیریسلی اس ایج میں بھی ایک تعلق آپ کا بن جاتا ہے ان کے میوزک کے ساتھ. تو واقعی میں بہت اسٹرانگلی افیکٹ کیا تھا اس چیز نے، جو میں نے جو سارا کچھ جو کانٹروورسی چل رہی ہے میں نے آن لائن دیکھا. ویسے میں نے انٹرویو نہیں دیکھا تھا، میں نے آن لائن بہت ساری چیزیں دیکھی، اور بہت سارے ہمارے سیلیبریٹیز نے بھی اس کے اگینسٹ اپنے اسٹیٹمنٹس پاس کیے ہیں. تو مجھے تو بہت ہی آف لگی یہ چیز، کیونکہ آئی تھنک اینی ون نور جہاں فین، ان میں سے کسی کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ پاس کیے. ان کی فزیکل اپیئرنس کے بارے میں بات کیا، ان کا فیشن سینس. ٹھیک ہے یار، آپ کو ان کا میوزک نہیں پسند ہے، آپ کو بلکہ شاید اس کی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ شاید آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو سمجھ لگ سکے کہ میڈم نور جہاں کس پائے کی آرٹسٹ ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو انٹرنیشنلی منوایا جب کوئی اتنا ایکسپوجر بھی نہیں تھا. اب تو کوئی بھی اٹھ کے کوئی بھی ہر دوسرا بندہ انٹرنیشنلی فیمس ہو جاتا ہے. وہ اس وقت کی بات ہے جب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. ایگزیکٹلی. یہ نصرت فتح علی خان صاحب، مہدی حسن خان صاحب، نور جہاں جی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا تھرو اونلی دیئر ٹیلنٹ. تو آپ کھڑے ہو کے اس طرح ایک فضول سے انٹرویو کے اندر دو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یو تھنک یو کین پاس اے اسٹیٹمنٹ آن اے لیجنڈ، جن کا نیشنلی انٹرنیشنلی سارے لوگ اتنا ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اتنا پیار کرتے ہیں. آئی جسٹ ڈونٹ نو اس کی ضرورت کیا تھی. میں علی عظمت کی فین رہ چکی ہوئی ہوں، اب میں نہیں کہوں گی میں فین. ایوری ون obviously he has given a lot to the music industry as well. اور اس جیسے انسان کے تھرو یہ چیز آنا، یہ اسٹیٹمنٹ آنا واز مور شاکر فار می، کہ آپ کا اتنا ایکسپوجر ہے، آپ اتنے ویل ایجوکیٹڈ ہے، آپ انٹرنیشنلی خود میوزک انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، اینڈ ایون دین یو ڈونٹ ریسپیکٹ یور اون لیجنڈس. میں صرف ایک بات جانتی ہوں، مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ جب آرٹسٹ کو لگتا ہے نا کہ اب اس کی شاید عمر جا رہی ہے، یا اس کو کچھ سن نہیں رہا، یا اس میں کچھ رہ نہیں گیا، کیوں نور جہاں جی تو نہ ہوتے ہوئے بھی ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے ایسے آرٹسٹوں کو جو ابھی تک ٹل ڈیٹ ان کے گانے ریمکس کر کے گا رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے. تو پیپل لائک ہم، آئی تھنک اٹ واز اے کمپلیٹلی پبلسٹی اسٹنٹ تھا یہ، جس کے اندر ان کو لگا تھا کہ ہاں میں اس بارے میں بات کروں گا. اب تو سوشل میڈیا میں بات آگ کی طرح پھیلتی ہے. انہوں نے کہا جی میں یہ کروں گا تو میں ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاؤں گا. دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ. ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ ہم، جو کہ میرے خیال سے اتنی امپورٹنس ہی نہیں دینی چاہیے تھی. ایسے لوگ کا ہے ہی نہیں کہ وہ اس لیول کے لوگوں کے بارے میں کوئی کامنٹ پاس کرے. I don't know about that کہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے کہ نہیں ہے. میں لکھ کے دے سکتی ہوں کیونکہ علی عظمت has always been famous for his he being a big mouth. Again, اور being a big mouth اور being بدتمیز. Last I remember he said something
علی ظفر کے بارے میں ان کے ایک سانگ کے بارے میں انہوں نے وہ ایک کیلیبر کے لوگ ہیں. نہیں ایون دین انہوں نے کہا علی ظفر نے بھی آگے سے, یعنی دیکھیں ایٹ لیسٹ علی ظفر از ہیئر ٹو ریپرزینٹ ہمسیلف, ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف. آپ ایک لیجنڈ, پاکستان کا لیجنڈ جو کہ چلا گیا دنیا سے, وہ ہے بھی نہیں اپنے بارے میں بات کرنے کے لیے, اب ان کے بارے میں کامنٹ پاس کر رہے ہیں. اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کو اتنی رسپیکٹ اگر دی جا رہی ہے, ناٹ اونلی ان پاکستان, ورلڈ وائڈ. بالکل میڈم نور جہاں کی رسپیکٹ ورلڈ وائڈ ہے. اگر کچھ لوگ جن کو یہ انفارمیشن نہیں ہے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے وہ لیجنڈز ہیں جن کو انٹرنیشنلی پیپل ریکگنائزڈ ہیں. بھائی دلیپ کمار صاحب کا وہ دیکھی تھی نا رات کو جو ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے, اس کے اندر جس طرح شبانہ اعظمی جی, دلیپ صاحب, یہ سب انہوں نے اتنے اچھے الفاظ ان کے بارے میں بولے اور اتنی عزت افزائی کی ان کی کہ دیکھ کے دل خوش ہوتا تھا کہ یار یہ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا وہ پاکستانی ہے, وہ ہماری لیجنڈ ہے. وہاں پہ آپ بات کرتے ہیں وہاں کے سنگرز کے بارے میں تو جی لتا جی, کمار سانو جی, ادھر آپ ہمارے اتنے بڑے لیجنڈ کی پیرنٹس کے اوپر بات کریں. وہ تو خیر سبھی کو پتا ہے کہ کوفتہ لکنگ کون ہے, ایگزیکٹلی کوفتہ ٹینڈا سب, ان کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ ان کے بارے میں کہا جائے. میرا پوائنٹ آف ویو یہی تھا اوور دس تھنگ کہ ٹھیک ہے, یو کین ہیو یور ٹیسٹ آف میوزک, آپ یہ کمنٹ پاس کر سکتے ہیں دیٹ یو ڈونٹ لائک ان کا جانرا جو میوزک کا ہے, بٹ کمنٹنگ آن سم ونز فزیکل اپیئرنس اینڈ اسپیشلی جو اتنے لیول پہ کوئی انسان ہو, ویسے تو کسی کے بارے میں فزیکل اپیئرنس کے اوپر کمنٹ کرنا از ناٹ گڈ. تو آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پڑھے لکھے جاہل کب ختم ہوئیں گے ہمارے میں آپ کو بتا رہی ہوں اقرا, تو کبھی کوئی رائٹر اٹھ کے کوئی بکواس کر دیتے ہیں, تو کبھی کوئی سنگر اٹھ کے کوئی بکواس کر دیتے ہیں. انہوں نے ایسے بکواس ہی کی ہے میرے حساب سے. وہ اگر آپ انٹرویو دیکھیں نا, کیونکہ میں نے وہ پورا انٹرویو دیکھا تھا, اٹ واز سچ ارریلیونٹ, اس کے کویسچنس تھے اتنا ہر جگہ پھیلا ہوا تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے کوئی بات پکڑے وہ. اور پھر مجھے غصہ انٹرویو لینے والے پہ بھی چڑھ رہا تھا, وہ بیٹھا لگا ہوا تھا. ارے آپ کی تو ٹھیک ٹھاک عمر تھی, آپ ایٹ لیسٹ اس کو سمجھا سکتے تھے کہ بیٹا کیا بکواس کر رہے ہو, ایزی ہو جاؤ, ہاتھ تولا رکھو, تم کن کے بارے میں بات کرو. اٹ از لائک سینگ بیڈ تھنگس اباؤٹ نصرت صاحب, یا سینگ بیڈ تھنگس اباؤٹ مہدی حسن صاحب, یا ان کے پیرنٹس کے بارے میں, یا نصرت صاحب کے پیرنٹس کے بارے میں, اونلی بیکاز شی واز اے فیمیل. آپ کو لگتا ہے آپ کو رائٹ ہے, آپ ان کے پیرنٹس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. خیر اوور آل اٹ واز اے ویری چیپ تھنگ ٹو ڈو جو انہوں نے کی ہے. اینڈ آئی بلیو وین یو آر اے پبلک فگر آپ کو ایکسٹرا کانشیس ہونا چاہیے اپنے ورڈنگس کو لے چوز کرنے میں. تو جی دیٹس اٹ فرام آور سائڈ. ہم مجبور ہو گئے تھے ویڈیو بنانے پہ کہ بہت تپے ہوئے تھے. آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ, اور مجھے ضرور بتائیے گا میری بہن کا آپ کو ڈیبیو کیسا لگا, اور میں ان کو کتنی دفعہ سوری اگر آپ کو اچھا نہیں لگا. نہیں کیوں نہیں لگا ہوگا, اچھا لگا ہوگا. اور اگر نہیں, اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی بتائیں کیا کریں ہم, اور میں ان کو دوبارہ لے کے آؤں کہ نہ آؤں. میں دوبارہ نہیں آؤں گی. چل بے آئے گی ابھی بول رہی ہے, اس کو گھسیٹ لاؤں گی جب بھی ابھی گھر آئے گی نیکسٹ اس کو میں لے آؤں گی. تو جی اپنا خیال رکھیے گا, انسٹا پہ فالو کیجیے گا, چینل سبسکرائب کیجیے گا, پیار دیتے رہیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے بائے.